آج محرم کی 3 تاریخ پہلے جمعے کے دن یہ 3 کام ضرور کر لینا، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج مل جائے گا۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 3 محرم اور پہلا بابرکت جمعے کا دن، ایک ایسا عظیم دن جس میں 2 بڑی سعادتیں ایک ساتھ جمع ہو گئی ہیں۔ ایک طرف محرم الحرام کا مقدس اور عظمت والا مہینہ جاری ہے اور دوسری طرف جمعۃ المبارک کا نورانی دن ہے۔ آج جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس گھر پر رحمت و برکتوں اور آسانیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، تنگ دستیاں خوشحالی میں بدل جاتی ہیں اور نا امیدی امید میں بدل جاتی ہے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص حرمت اور عظمت عطا فرمائی۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ محرم کا ہر دن برکت والا دن ہے، لیکن آج 3 محرم کا یہ مبارک دن اور اس پر جمعۃ المبارک کی سعادت اس کی عظمت کو مزید بڑھا رہی ہے۔ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، یہی وہ دن ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن زمین پر تشریف لائے۔ جمعہ وہ مبارک دن ہے جس میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ اگر بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا مانگے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والے جمعے کے دن کو غنیمت سمجھتے ہیں اور اس دن زیادہ سے زیادہ عبادت، درود شریف اور دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، کتنے ہی لوگ روزگار کی فکر میں رات بھر جاگتے ہیں، کتنے ہی لوگ بیماریوں، پریشانیوں، گھریلو جھگڑوں اور اولاد کی فکر میں گھر رہے ہیں۔ آج 3 محرم اور پہلے جمعے کا یہ مبارک دن انہی پریشان حال لوگوں کے لیے امید کا پیغام لے کر آیا ہے۔ ناظرین، آج اگر بندہ سچے دل سے اپنے رب کے سامنے جھک جائے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ زندگی میں بعض اوقات ایسے حالات آ جاتے ہیں جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے، اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، دوست بھی دور ہو جاتے ہیں اور دنیا کے دروازے بند نظر آتے ہیں۔ ایسے وقت میں صرف ایک دروازہ کھلا رہتا ہے اور وہ ہے اللہ رب العزت کا دروازہ۔ آج کا یہ مبارک دن اسی دروازے پر دستک دینے کا دن ہے، اپنے رب کو پکارنے کا دن ہے، اپنی آنسوؤں کو دعا میں بدلنے کا دن ہے۔ خدارا آج کے دن کو عام دن مت سمجھنا، یہ محرم الحرام کا بابرکت مہینہ ہے، یہ جمعے کی نورانی گھڑیاں ہیں۔ کتنے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے لیکن آج اس دنیا میں نہیں۔ کسی کو معلوم نہیں کہ اگلا محرم نصیب ہوگا یا نہیں، اگلا جمعہ دیکھنا نصیب ہوگا یا نہیں، اس لیے آج ان قیمتی گھڑیوں کی قدر کیجیے اور اپنے رب سے مانگیے۔ اگر آپ غربت سے تنگ آ چکے ہیں، اگر آپ رزق کی تنگی کا شکار ہیں، اگر آپ کی دعائیں ابھی تک قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی، اگر آپ لوگوں کے طعنوں سے تھک چکے ہیں تو آج چند منٹ اپنے رب کے لیے ضرور نکالیں۔ ہو سکتا ہے یہی وہ گھڑی ہو جس کے لیے آپ نے برسوں دعائیں کی ہوں، ہو سکتا ہے آج کی تقدیر کا رخ بدل جائے، ہو سکتا ہے آج آپ کی زندگی میں آسانیوں کا آغاز ہو جائے۔ ناظرین، اللہ والے فرماتے ہیں کہ محرم الحرام کی برکتیں اور جمعے کی رحمتیں جب ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو بندہ اللہ تعالیٰ سے بڑی امید باندھ سکتا ہے۔ آج اگر اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے تو دلوں کے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں، بند رستے کھل جاتے ہیں اور ناممکن دکھائی دینے والے معاملات بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ اگر میرا بس چلتا تو میں ہر پریشان انسان کے دروازے پر جا کر کہتی، آج 3 محرم اور پہلے جمعے کی ان بابرکت گھڑیوں کو ضائع مت کرو۔ دنیا کے کام بعد میں بھی ہو جائیں گے لیکن یہ مبارک لمحے دوبارہ واپس نہیں آئیں گے۔ آج اپنے رب سے مانگ لو، آج اپنی جھولیاں پھیلا لو، آج اپنے آنسو اللہ کے سامنے بہا لو، کیونکہ وہ اپنے بندوں کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹانا پسند فرماتا۔ لہٰذا آج جب بھی آپ کو وقت ملے، پوری توجہ، یقین اور اخلاص کے ساتھ یہ وظیفہ ضرور پڑھیں۔ محرم الحرام کی برکتیں، جمعۃ المبارک کی رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کا فضل آپ کے ساتھ شامل حال ہو جائے گا۔ جو شخص ان قیمتی گھڑیوں کی قدر کر لیتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانیوں کے راستے پیدا فرما دیتا ہے، اس کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے اور اس کی زندگی میں خیر و برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، چاہے آپ پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، عمان، قطر، بحرین، بنگلہ دیش، نیپال، ملیشیا، جاپان، برطانیہ، امریکہ یا دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہوں، جیسے ہی آپ کے ملک میں 3 محرم الحرام اور پہلے جمعے کا مبارک دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہان کے تمام کاموں سے چند لمحے نکال کر اس عمل کو ضرور پڑھنا ہے۔ خدارا اس عمل کو معمولی سمجھ کر ہرگز نہ چھوڑیے گا، کیونکہ ہر دن ایسی قبولیت والی گھڑیاں نصیب نہیں ہوتی۔ ناظرین، یاد رکھیں، اس عمل کے لیے نہ کسی خاص جگہ کی شرط ہے، نہ کسی خاص وقت کی پابندی ہے۔ اگر دکان پر موجود ہیں تو دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں تو دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار میں مصروف ہیں تو وہیں پڑھ لیں، سفر میں ہیں تو سفر کے دوران پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ چلتے پھرتے بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ اصل چیز اخلاص، یقین اور اپنے رب پر کامل بھروسہ ہے۔ آج 3 محرم الحرام اور جمعۃ المبارک کی یہ سعادت بار بار نہیں آتی، اس لیے اس موقع کو اپنے ہاتھ سے مت جانے دے۔ ناظرین، اب آئیے جان لیتے ہیں کہ یہ وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے میری آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا
تو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اسی طرح کے روح پرور وظائف، قرآنی اعمال اور ایمان افروز پیغامات روزانہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتی رہتی ہوں۔ ناظرین، اب آئیے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج 3 محرم الحرام اور پہلے جمعے کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب بھی مناسب وقت مل جائے باوضو ہو کر ادب اور احترام کے ساتھ مصلے پر بیٹھ جائیں۔ اگر کسی وجہ سے مصلے پر بیٹھنا ممکن نہ ہو تو چلتے پھرتے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 3 مرتبہ درود پیش کرنا ہے۔ آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ زیادہ افضل اور برکت ہے، کیونکہ یہی درود ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں اور اس کی فضیلت بے شمار ہے۔ درود شریف محبت سے، ادب سے اور دل کی گہرائیوں سے پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے کہ جو شخص 1 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ درود شریف پریشانیوں کے اندھیروں میں روشنی، مشکلات میں آسانی اور دعاؤں کی قبولیت کا بہترین ذریعہ ہے۔ اب ثواب کی نیت سے 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو فوراً اپنے خاص مقصد کی نیت کر لیں۔ یاد رکھیں، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کا درد الگ ہے اور ہر انسان کی ضرورت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی روزگار کے لیے، کوئی قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی بیماری سے نجات چاہتا ہے، کوئی اولاد کی نعمت کا منتظر ہے، کسی کا کاروبار رکا ہوا ہے، کوئی اپنے گھر کے لیے سکون مانگ رہا ہے۔ آج آپ کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی آرزو ہے، اسے دل میں رکھ کر اپنے رب کے حضور نیت کر لیں۔ یقین رکھیں اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جانتا ہے، آنکھوں کے آنسو دیکھتا ہے اور خاموش دعائیں بھی سنتا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ شروع ہونے والا کام اللہ کی حفاظت، برکت اور رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے۔ شیطانی وسوسے دور ہوتے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے اور عمل میں خیر و برکت پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ جب آپ اپنے مقصد کی نیت کر لیں، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں تو آپ 3 محرم اور پہلے جمعے کے دن سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے، سب سے پہلے جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ استغفار کا عظیم الشان وظیفہ ہے۔ یاد رکھیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار وہ چابی ہے جو رحمتوں کے بند دروازے کھول دیتی ہے۔ اس لیے آج کے اس مبارک دن سب سے پہلے آپ نے اپنے رب کے حضور عاجزی، ندامت اور شرمندگی کے ساتھ حاضر ہونا ہے۔ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیں، آنکھوں میں ندامت کے آنسو لائیں اور دل کی گہرائیوں سے اپنے رب سے معافی مانگیں۔ اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش طلب کیجیے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتا، اس وقت تک دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹیں باقی رہتی ہیں۔ بعض اوقات ہم بڑے بڑے وظائف پڑھ لیتے ہیں، لمبی لمبی تسبیحات کر لیتے ہیں، لیکن اپنے گناہوں پر ندامت محسوس نہیں کرتے، اپنے رب سے معافی نہیں مانگتے، پھر شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ ہم سب انسان ہیں، فرشتے نہیں۔ دن رات میں نہ جانے کتنی ایسی غلطیاں، کوتاہیاں اور گناہ ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں جن کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ بعض گناہ زبان سے ہوتے ہیں، بعض نگاہوں سے، بعض دل کے ارادوں سے اور بعض معاملات میں لوگوں کے حقوق تلف کرنے سے۔ یہی گناہ آہستہ آہستہ بندے اور اس کے رب کے درمیان پردے کھڑے کر دیتے ہیں۔ 3 محرم اور جمعۃ المبارک اس بابرکت دن اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیں، اپنے رب سے کہیں یا اللہ میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، مجھ سے بے شمار غلطیاں ہوئیں، لیکن تیرے سوا میرا کوئی نہیں، یا اللہ مجھے معاف فرما، میری لغزشوں سے درگزر فرما دے، میرے حال پر رحم فرما۔ یاد رکھیں استغفار صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں، بلکہ رزق میں کشادگی، مشکلات سے نجات، بیماریوں سے شفا، قرضوں سے خلاصی اور دل کے سکون کا خزانہ ہے۔ جو بندہ کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہاں سے آسانی پیدا فرما دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس پرفتنہ دور میں کوشش کیجیے کہ استغفار کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جتنا زیادہ آپ استغفار کریں گے، اتنا ہی آپ کا دل پاک ہوتا جائے گا، اتنا ہی آپ اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے اور اتنی ہی آپ کی زندگی میں برکتیں بڑھتی جائیں گی۔ ہمارا رب بڑا رحمان، بڑا کریم، بڑا غفور رحیم ہے۔ وہ معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، بس بندہ ایک قدم اس کی طرف بڑھائے۔ اب توجہ سے سن لیں، آپ نے کون سا استغفار پڑھنا ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ 2 بار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ 3 بار۔
ناظرین، اس طرح آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 313 بار پڑھنا ہے۔ مقصد یہ کہ دل حاضر ہو، زبان استغفار میں مشغول ہو۔ جو شخص سچے دل سے اپنے رب کے حضور توبہ کرتا ہے، اپنی خطاؤں پر شرمندہ ہوتا ہے اور اخلاص کے ساتھ استغفار کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو اس طرح معاف فرما دیتا ہے جیسے وہ ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے، اس کے مال میں برکت دیتا ہے، اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے، اس کی زندگی میں خیر و برکت کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما دیتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ بندہ مانگنے سے پہلے ہی اللہ کی نعمتوں میں گھرا ہوتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں، اس کے معاملات سنورنے لگتے ہیں، اس کی پریشانیاں ختم ہونے لگتی ہیں اور اس کے دل میں بھی سکون اترنے لگتا ہے۔ اس لیے آج کے اس مبارک دن میں سب سے پہلے استغفار کے ذریعے اپنے رب کو راضی کر لیجئے، کیونکہ جب رب راضی ہو جائے تو پھر ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ 333 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد دوسرے نمبر پر جو آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ دوسرا وظیفہ ایک ایسی بابرکت صفت پر مشتمل ہے جسے پڑھتے ہوئے بندے کا دل امید سے بھر جاتا ہے۔ یہ وہ مبارک نام ہے جو بندے کو یاد دلاتا ہے کہ تمام اسباب کا مالک، تمام رستوں کا بنانے والا، تمام مشکلات کو آسان کرنے والا صرف رب ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کے معاملات رکے ہوئے ہیں، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں برسوں سے قبولیت کی منتظر ہیں، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو ہر دروازے پر دستک دے چکے ہیں لیکن کامیابی ابھی تک ان کے قدم نہیں چوم سکی۔ اگر آپ بھی کسی مشکل میں گھرے ہوئے ہیں، اگر آپ کا کوئی جائز مقصد بار بار رکاوٹوں کا شکار ہو رہا ہے، اگر آپ کے حالات آپ کے صبر کا امتحان لے رہے ہیں، تو آپ پوری توجہ کے ساتھ یہ دوسرا وظیفہ پڑھیں۔ یا مسبب الاسباب، یعنی اے اسباب پیدا فرمانے والے رب، اے وہ ذات جو وہاں رستے بنا دیتی ہے جہاں انسان کا کوئی رستہ نظر نہیں آتا، اے وہ رب جو ناممکن دکھائی دینے والے معاملات کو بھی آسان فرما دیتا ہے، اے وہ رب جو مایوسیوں کے اندھیروں میں امید کی روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ جب بندہ سچے یقین کے ساتھ اپنے رب کو اس مبارک صفت کے ذریعے پکارتا ہے تو اس کا دل اللہ کی رحمت سے جڑ جاتا ہے۔ پھر وہ سمجھتا ہے کہ اصل طاقت نہ مال میں ہے، نہ لوگوں میں، نہ دنیا کے وسائل میں، بلکہ ہر چیز کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان برسوں کوشش کرتا ہے لیکن کامیابی نہیں ملتی، دروازے کھٹکھٹاتا ہے لیکن جواب نہیں ملتا، دعائیں کرتا ہے لیکن حالات بدلتے نظر نہیں آتے۔ ایسے وقت میں بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنے رب پر بھروسہ بڑھانا چاہیے، کیونکہ اللہ جب کرم فرمانے کا ارادہ کر لیتا ہے تو لمحوں میں تقدیریں بدل جاتی ہیں، بگڑے ہوئے حالات سنورنے لگتے ہیں، ناممکن دکھائی دینے والے رستے کھل جاتے ہیں۔ آج 3 محرم الحرام جمعے کے اس مبارک دن آپ نے پورے یقین اور توجہ کے ساتھ یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ ملاحظہ فرمائیں۔ یا مسبب الاسباب 1 مرتبہ ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 مرتبہ، یا مسبب الاسباب 3 مرتبہ۔ اس طرح اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن کوشش کیجیے آپ کا دل و دماغ توجہ مکمل طور پر اس ذکر کی طرف ہو۔ یاد رکھیں وظیفہ پڑھتے وقت جلدی نہ کیجیے، الفاظ کو محبت سے ادا کیجیے، سکون کے ساتھ بیٹھ کر پڑھیں، ادھر ادھر مت دیکھیں، غیر ضروری باتوں میں مشغول مت ہوں۔ جتنا آپ کا دھیان اللہ کی طرف ہوگا اتنا ہی آپ کے دل میں خشوع اور یقین پیدا ہوگا۔ اس وقت اپنے تمام مقام، اپنی تمام پریشانیاں، اپنی تمام حاجتیں، اپنی تمام امیدیں اللہ کے سپرد کر دیں۔ دل میں یقین رکھیں میرا رب سب کچھ جانتا ہے، میری حالت سے واقف ہے اور میری خاموش دعاؤں کو بھی سن رہا ہے۔ جب آپ اخلاص اور یقین کے ساتھ 11 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھ لیں تو آپ تیسرے اور آخری نمبر پر جو آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، قرآن مجید کی ایک نہایت مختصر مگر عظیم صورت کے ساتھ متعلق ہے اور وہ مبارک صورت ہے سورۃ کوثر۔ ناظرین، سورۃ کوثر قرآن پاک کی سب سے مختصر صورتوں میں سے ایک ہے، لیکن اس کے اندر اللہ کی عظیم نعمت و شکر گزاری عبادت کا ایسا پیغام موجود ہے جو بندے کے دل کو اپنے رب سے جوڑ دیتا ہے۔ جب کوئی شخص محبت، ادب اور یقین کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے، اس کی روح کو تازگی محسوس ہوتی ہے اور وہ اپنے رب کے مزید قریب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ زندگی کی مشکلات سے پریشان ہیں، اگر اس کے معاملات میں آسانی چاہتے ہیں، اگر دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہیں، اگر اپنے رب کی رحمت سے امیدوار ہیں تو آج اس مبارک دن سورۃ کوثر کو پوری توجہ و عاجزی محبت کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن پاک کی ہر آیت خیر و برکت کا سرچشمہ ہے اور جو بندہ اللہ کے کلام سے تعلق مضبوط کر لیتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ لیکن یاد رکھیں صرف زبان سے الفاظ ادا کرنا کافی نہیں بلکہ دل کا حاضر ہونا بھی ضروری ہے۔ جب آپ سورۃ کوثر پڑھیں تو اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھیں، اپنی حاجت اپنے رب کے سپرد کر دیں، اپنی پریشانیاں اس کے حوالے کر دیں، اس کے فضل و کرم کی امید رکھیں۔ ثواب کی نیت سے سورۃ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اب سورۃ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 مرتبہ پڑھنی ہے، ہر مرتبہ پوری توجہ محبت ادب کے ساتھ پڑھنی ہے، جلدی جلدی نہ پڑھیں بلکہ ہر آیت کو سمجھے، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے تلاوت کیجیے۔ جب آپ 7 مرتبہ سورۃ کوثر مکمل پڑھ لیں تو اس کے بعد 3 مرتبہ دوبارہ درود پاک پڑھیں، وہی درود پاک جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا۔
درود شریف دعا کی قبولیت کے بہترین اسباب میں سے ایک ہے اور دعا کو زینت عطا کرتا ہے۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے، اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں یا اگر چاہے تو سجدے میں جا کر اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کیجیے، اپنے دل کا بوجھ اللہ کے سامنے رکھ دیجیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کیجیے، اپنی تمام جائز مقاصد، حاجات، خواہشات اللہ کے حضور پیش کریں۔ آپ اس طرح دعا کر سکتے ہیں: اے میرے مولا، میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جو میری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اے اللہ میری لغزشوں سے درگزر فرما، میرے حال پر رحم فرما، میرے رزق میں برکت عطا فرما، میرے گھر میں سکون عطا فرما، میری جائز حاجات پوری فرما، مجھے دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ دعا کرتے وقت جلد بازی نہ کیجیے، اپنے رب سے ایسی باتیں کیجیے جیسے ایک محتاج اپنے رب کریم کے سامنے اپنی فریاد پیش کرتا ہے۔ اپنے دکھ، اپنے غم، اپنی پریشانیاں، اپنے آنسو اس کے حوالے کر دیجیے کیونکہ وہ دلوں کے راز جاننے والا ہے اور دعاؤں کو سننے والا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرمائے، ہمیں دنیا آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔